السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ آفیشیل کے پیارے ناظرین، آج کا عمل ہے حج پر نہ جا سکنے والوں کے لیے خاص صورت 7 بار پڑھنے کا انعام۔ جی ہاں میرے دوستوں اور ساتھیوں، کچھ ایسے حضرات ہوتے ہیں جو حج پر نہیں جا سکتے، مثلاً کمزوری کے لحاظ سے، اس کے علاوہ مالی اعتبار سے، ہر قسم کے انسان ہوتے ہیں۔ لیکن میں آج آپ کو ایک ایسی دعا بتانے جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کو دعا عمل بتاؤں گا اور آپ دوستوں کو حج کا ثواب گھر میں بیٹھے بیٹھائے ملے گا۔ ایک بار سبحان اللہ ضرور کہہ دیجئے۔ دوستو، حج اسلام کے ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر جائے، حج کرے، اپنے گناہوں سے پاک ہو جائے، لیکن ہر کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی، خاص طور پر بوڑھے کمزور لوگ جو سفر کی طاقت نہیں رکھتے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی صورت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص گھر میں بیٹھے اس صورت کو 7 مرتبہ پڑھ لے تو اسے 7 حج سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرمائے گا۔ بس میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس کا پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے یہ بھی سماعت فرما لیں۔ پاکیزگی اختیار کریں، وضو کر لیں اور اللہ کی یاد میں دل کو حاضر کریں۔ یعنی آپ دوستوں نے کچھ یوں کر لینا ہے، آسان کر کے میں آپ دوستوں کو طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں۔ کپڑے جسم پاک صاف ہوں، اس کے بعد وضو کر لیں، اس کے بعد اپنے دل کو اللہ کے ہاں حاضر کریں، یعنی دل سے آپ دعا مانگیں کہ اے اللہ، میں تو چاہتا ہوں میں حج کروں، لیکن میں کمزور ہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں مالی استطاعت نہیں رکھتا، میری یہ مسائل ہیں، تو یا اللہ مجھے حج کا ثواب عطا فرما۔ تو اس کے بعد آپ دوستوں نے یہ سورت 7 بار پڑھنی ہے۔ یہ سورت ہے سورت اخلاص، ایک بار پڑھ کے بھی سن لیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرے دوستوں اور ساتھی، اس کو 7 بار پڑھ لیں، پھر اس کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اے اللہ ہمیں اپنی رضا اور مغفرت عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں ایمان پر قائم رکھ۔ ایک حدیث بھی پیاری سی آپ سماعت فرما لیں، جو شخص اخلاص کے ساتھ سورت اخلاص پڑھتا ہے تو اس کے لیے بڑے کے بڑے اعمال سے بڑھ کر ہے۔ آپ نہیں سمجھے ہوں گے میری بات، یعنی جو شخص اس سورت اخلاص کو اخلاص کے ساتھ پڑھے گا، دل کی سچائی کے ساتھ، محبت اور الفت کے ساتھ پڑھے گا، تو اس عمل سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی حدیث میں نے آپ دوستوں کے سامنے رکھی، تو 7 مرتبہ پڑھنے والے کو حج جیسا ثواب ملتا ہے۔ تو یاد رکھیں میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ عمل خاص طور پر ان بزرگوں اور بوڑھوں کے لیے ہے جو سفر نہیں کر سکتے، لیکن ہر مسلمان اس کو پڑھ سکتا ہے، اللہ کے خاص انعام کا مستحق بن سکتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، سورت اخلاص کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، یہ جنت کی کنجی ہے اور مغفرت کا ذریعہ ہے بے شک۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ تھا ہمارا آج کا عمل، اور سورت اخلاص قرآن پاک کی 30ویں سپارے میں موجود ہے، اور ڈسکرپشن میں بھی سورت اخلاص دیا گیا ہے، وہاں پر اعراب کے ساتھ، وہاں پر بھی آپ دوست دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا انعام اور فضیلت ہے اللہ کی طرف سے، اللہ جس سے چاہیں توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، آپ اس عمل کو خود بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ثواب میں حصہ ملیں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ اس عمل کو شیئر کریں، تاکہ مایوس لوگ جو پریشان ہیں، مایوس ہیں، وہ حج پر جانے کی استطاعت نہیں رکھتے، مالی استطاعت نہیں رکھتے، حال فی الحال یعنی کہ جو وقت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ گنجائش اور استطاعت نہیں ہے، لیکن ارادہ ہے، لیکن تب بھی اس عمل کو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ان کو نصیب ہوگا، اور ان کو وہ فضیلتیں برکتیں ملیں گی جو میں نے آپ دوستوں کے سامنے پیش کی۔ تو انشاءاللہ مجھے آپ دوستوں سے بھرپور امید ہے کہ آپ دوست اس عمل کو بھرپور شیئر کریں گے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ، ضرورت مندوں کے ساتھ،
اور اس کے اندر بھی آپ کا ثواب ضرور ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ کو دنیا اور آخرت میں سرخرو فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو بار بار حج کی اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پیارا سا کمنٹ اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے۔ اپنا خیال رکھیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔